ریسرچنس اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے. افسوس یہ ہوتا ہے کہ ایک دور سے STN ایک چینل ہوتا تھا پاکستان جو سیکنڈ، وہاں پر ان کی ہیبٹ تھی ایک دن پاکستانی اور ایک دن انگلش مووی دکھاتے تھے. اس دور میں مجھے ابھی تک یاد ہے کچھ بلیک اینڈ وائٹ انہوں نے فینٹیسی موویز دکھائی تھیں اوریجنل 1950s کے پاکستانی سنیما کی. اب اس میں ایسے سینس تھے کہ پریاں ہیں، جن ہیں. اب اس میں ایک سین تھا ایک جو ہیرو ہے وہ ایک ڈریگن کے ساتھ فائٹ کر رہا ہے. اٹ از اے فائر بریدنگ ڈریگن جو اڑتا پھر رہا ہے. اب میں سوچتا ہوں کہ اس دور کے اندر انہوں نے ایک ڈریگن کریٹ کیا جو کہ کمرے کے سائز کا تھا اور پتنی چھت سے انہوں نے لٹکایا ہوا تھا. کیسے اس کو موو کر رہے تھے، اس کے منہ سے کیسے آگ نکل رہی تھی. پاکستانی مووی اس میں میں سوچتا تھا ایگزیکٹلی. اب ایک ادھر آپ دیکھیں کریٹیوٹی کتنی، اگر اس کو ہم آگے لے کے چلتے کیا ہم آج داستان امیر حمزہ کے اوپر یا کسی کے اوپر اس لیول کی چیز بنا سکتے تھے. یا پھر ان این ادر سینس شان کے ابو نے زرکا بنائی تھی آن اے ویری میچور ٹاپک دا پیلسٹینین آکوپیشن. کیا اتنی میچور سینس میچور ٹاپکس پہ بات کرنے کی اب ہے؟ حالانکہ اگر اب ہوتی، اب ہم کیا ہم خلافت کی موومنٹ کے اوپر، کیا ہم اور 10,000 باتیں ہیں، کیا ہم فال آف ڈھاکہ کے اوپر اس ٹاپکس ہے. حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ آپ دیکھ لیں، آپ پاکستان کے 10,000 ٹاپکس ہیں، پوری دنیا کے ہیں گلوبل ٹاپکس. کیونکہ زرکا نے ایک اور چیز یہ کی تھی کہ بھائی گلوبل ٹاپکس کے اوپر میچور طریقے سے آپ بات کریں، ان کے بارے میں گفتگو کریں. کیا ہم نے ٹرکی اور گریس کے سائپرس کے اوپر جو ان کا چل رہا ہے، وی سپورٹ ٹرکس فلی ان دیٹ، کیا ہم نے اس کے اوپر کوئی چیز بنائی؟ نہیں، وی نیور میڈ اینی تھنگ آن دیٹ. کیا ہم نے آئرش ریپبلکن آرمی کے اوپر کوئی چیز بنائی؟ کیا وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ نے بات کی کرنٹ ایونٹس کی. پاکستانی بڑے اویئر ہوتے تھے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. 50-50 کے ایک کلپ تھا سپرمین کے اوپر، لوگ آسمان میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے. دیکھیں پاکستان میں ایک چینل تھا اور لوگ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے ایک شخص کہتے دیکھو اسکائی لیب جا رہی ہے. وٹ واز اسکائی لیب؟ اٹ واز دا ورلڈز فرسٹ اسپیس اسٹیشن. اب آپ یہ سوچیں کہ پاکستان کے ایک ٹی وی چینل ہے، اس پہ لوگ سوشلی اتنے اویئر ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ اسپیس اسٹیشن ہے، وہ جا رہا ہے. آج کل آپ کسی سے پوچھ لیں ISS کے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. تو ہماری سوشل ان اویئرنیس کا اور ہمارے لیک آف آئیڈلس کا، جس پہ میں تو سوچتا ہوں اس پہ ڈاکومنٹریز بننی چاہیے. ہمارے آئیڈلز ہی نہیں رہے. ہم نے ناچنے گانے والوں کو اور جو لوگ کسی چیز کو سیریس نہیں لیتے، ون شاٹ فیم والے لوگوں کو اپنے آئیڈلز بنا لیے. اور آئی تھنک I suffered from a lack of idols as well when I was a child. ہم مائمی وائس دیکھتے تھے، ہم ڈان جانسن کو اور فلپ مائیکل تھامس کے، ناٹ فلپ مائیکل، فلپ مائیکل ٹبز اینڈ کراکٹ، ہاں ہم ان کو آئیڈلائز کرتے کہ یہ ہیروز ہیں. کپڑے بھائی ہمیں تو کسی نے، نہ ہمارے میڈیا نے، نہ کسی نے بتایا ہی نہیں تھا کہ ہماری اپنی اسلامک ہسٹری میں یا پاکستانی ہسٹری میں کتنے ہیروز ہیں. کسی نے بتایا ہمیں؟ تو چند ایک نشان حیدرز کے بارے میں پتہ ہے، وچ آر، ان نشان حیدرز کے علاوہ سینکڑوں ہیروز ہیں، 71 کے بھی، 65 کے بھی، سیاچن وار کے بھی. کسی کو پتہ ہی نہیں ان کے بارے میں. اسلامک ہسٹری میں اتنے، ہمیں شاید انگریزوں کے بارے میں زیادہ پتہ. ایگزیکٹلی. حالانکہ آپ اگر دیر واز اے ویری فیمس فیوری اباؤٹ جو بریڈ پٹ نے اسٹارٹ کیا تھا، اباؤٹ دا ٹینک بیٹلز ان دی آرنہیم. بھائی چونڈا میں جو ٹینک بیٹلز ہوئی تھی، دیور اصل ٹینک بیٹلز تو بھائی رشینز اور جرمنز کی کرس کے اندر ہوئی تھی، جو کہ کہتے تھے کہ بھائی ایسی ٹینک بیٹل ہوئی نہیں. کسی کو پتہ ہے رشینز بیچاروں نے بھی اس کی فلم بنائی تو کسی نے دیکھنے کی زحمت ہی نہیں کی. آپ کی چونڈا کے اوپر کچھ ہے ہی نہیں. آپ نے تو اتنا کچھ کر دیا. آپ اور میچور ہوں اور نکلیں، اسلامک ہسٹری اور پاکستانی ہسٹری کے ریلم سے بھی باہر نکل جائیں. کیوں اپنے آپ کو آپ ٹنل ویژن کرتے ہیں؟ ساؤتھ افریقن اپارٹھائیڈ کے اوپر کوئی آپ مووی بنا دیتے، آپ نیلسن منڈیلا پہ کوئی فلم بنا دیتے. آپ اگر اور ایسی چیزیں بننی ضروری ہیں، ان کے لیے فنڈز بہت زیادہ نہیں چاہیے ہوتے. آپ اسٹاک کانٹینٹ یوز کریں، کلوز روم شوٹنگ کریں. میں آئیڈیاز دے رہا ہوں ینگ اپ اینڈ کمنگ فلم میکرس کو. پیریڈ کاسٹیوم یوز کریں، کلوز روم شوٹنگ کریں. آپ کا سیٹ پہ خرچہ نہیں ہوگا. آپ اسٹاک فوٹوز یوز کریں، آپ کا خرچہ کوئی نہیں ہوگا. آپ اس کو ایڈٹ کریں، ایموشنل نہ ہو، سیریس رہیں، میچور رہیں آپ، تاکہ پبلک اویئر، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے نیلسن منڈیلا کون تھا. سر مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے کسی کو یہ نہیں پتا نیئر علی دادا کون ہے.
except وہ لوگ جو ہارڈ کور آرکیٹیکچر پڑھتے ہیں. نیر علی دادا lives right across the road from Punjab University. مجھے ایک آفر ملی جس آفر میں ارشد شاہ عبداللہ ویدر کنسلٹنٹس فار پارٹلینڈ ٹاؤن, اور مجھے جاب ملی اور میں اسلام آباد میں اپنا چلتا چلایا آفس چھوڑ کے آ گیا اس جاب کے لیے کہ یار اس بہانے مجھے اے ایس اے کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے گا. میرے دوستوں نے مذاق اڑایا کہ تم اپنا آفس چھوڑ کے جا رہے ہو جاب کرنے. میں نے کہا یار دوبارہ موقع نہیں ملے گا ایسے آفس میں جاب کرنے کا. اور میں نے اس وقت مذاق کیا کرتا تھا کہ یار یہ لوگ کافی سینئر ہو گئے ہیں, یہ کہیں فوت نہ ہو جائیں, کے ساتھ کام کر لو یار. اور وہی ہوا. اور ایکچولی ہنسنے کی بات, یہ بات صحیح ہے جی, یہ بات صحیح ہے. ڈائڈ few years ago. تو میرا پوائنٹ یہ and you're fortunate to have worked with him. میں لوگوں کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ اگر کوئی بڑا ماسٹر آپ کے ملک میں ہے, unless and until آپ اس کے ساتھ کام کریں گے تب ایک ٹائم آئے گا کہ جب آپ کا موقع ہوگا. تو in order to replace them in a point of time, اگر آپ نے ان کے ساتھ کام ہی نہیں کیا تو آپ کیسے سمجھیں گے کہ وہ کن پرابلم. سر آپ دوسرے لوگوں سے لاہور میں آپ جائیں, you go to LSE, you go to LAMS, you go to Lahore Grammar, you go to HSN, you go to Beacon House, ٹھیک ہے, you go to St. Anthony's, you go to Crescent and DPS, you go to all the schools, all the colleges. Apologies if I didn't mention any, you know, everybody, go everywhere. Kinnaird چلے جائیں, لاہور کالج چلے جائیں, آپ پوچھیں لوگوں سے جا کے کتنے % لوگوں کو پتہ ہے کہ الحمرا کس نے بنایا ہے. لاہور والا, اسپین والا نہیں, کس نے بنایا ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. بھائی آپ نے اپنے آئیڈلس کے بارے میں بتایا ہے, آپ ملٹری آئیڈلس کو چھوڑ دیں, آپ نے سویلین آئیڈلس کے بارے میں بتایا ہے کہ کتنے لوگوں کی کتنی بڑی اچیومنٹس ہیں, ہماری خواتین, ہمارے مرد حضرات. دیکھیں یہی تو پرابلم ہے. آئی تھنک ہماری سب سے بڑی, آئی ایم سوری ٹو بی گوئنگ آف دا ٹریک ہیئر, بٹ یو نو آئی جسٹ کینٹ کنٹرول مائی ایموشنز وین اٹ کمز ٹو دس. حالانکہ وی ور سپوز ٹو ٹاک اباؤٹ مائی شارٹ فلم اینڈ بٹ it is important کہ we tell our people about idols. اور بھائی فلم میکنگ بھی کی بات کر لیں, آپ پینٹنگ کی بات کر لیں, آپ آرکیٹیکچر کی بات کر لیں, آپ لا کی بات کر لیں, آپ میڈیسن کی بات کر لیں, آپ فزکس کی بات کر لیں. آپ کے اتنے لوگ ہیں. ہم دیکھیں ہم ہو جاتے ہیں کہ جی ہماری ٹنل ویژن ہو جاتی ہے کہ جی ہمارے یہ ایوارڈ یافتہ 2-3 لوگ ہیں, اس لیے ان کے علاوہ اور بھائی بھرے پڑے ہیں ایسے جیم مرد عورتیں ہیں جنہوں نے اتنی چیزیں کر لی ہیں. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کون, آپ کی ہائٹ. اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کی میچور ایجوکیٹڈ ہائی اچیورز ہیں یہ خاموش بیٹھے ہیں. میں چاہتا ہوں ان کی کرائم ان لوگوں کی خاموشی ہے, اور جو لوگ ان کو پروپیگیٹ کرتے ہیں وہ تو ان کو کرتے ہی نہیں ہیں, وہ تو کرتے ہی کسی اور چیز کو پروپیگیٹ ہیں, بیکاز یو نو دیٹ لیڈس ٹو فیم. In the end, the real heroes, they get shunted out in the dark. اب وہ دور ہے کہ اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو تو چاہیے اپنا کام جیسا تیسا وہ ڈاکیومنٹ کرے. Oh yes. اور جیسا تیسا they should not commit the crime of silence. They should speak it. They should speak it. پہلے مسئلہ تھا 15 سال پہلے, اگر ایسے لوگ, میں بھی ان میں سے تھا, جب ایسے لوگ اپنا منہ کھولتے تھے تو اگلے کہتے تھے بھائی کیا بات کر رہے ہیں. ان کے بہت اوپر سے نکل جاتی تھی. میں پڑھے لکھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں, ان کے بھی اوپر سے نکل جاتی تھی. میں نے ایک چھوٹی سی بلڈنگ ڈیزائن کی اور اس بلڈنگ میں بڑی ایفرٹ کی گئی, اور اس میں ایک کنسٹرکشن کی ٹیکنیک ہے فیئر فیس کانکریٹ, جس میں آپ کانکریٹ کی پورنگ کرتے ہیں, اور جب کانکریٹ کھلتا ہے تو جس کلر میں کانکریٹ ہوتا ہے وہی اس کی فنش ہوتی ہے. یہ ایک ایکسپریشن ہے ماڈرنزم کا کہ جو ہے ویسے ہی ہے. وہ ہم نے ایفرٹ کر کے وہ پورنگ کروائی گئی اور اس کو کھولا گیا, اور کھولنے کے بعد کلائنٹ مجھے کہتا ہے یار یہ رال لگ رہا ہے, اس کے اوپر گرافی شرافی کر دی, اور اس نے کر بھی دی. تو لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ میرے ساتھ ہوا ایسا کہ پھر بندہ کہتا ہے کہ یار چھوڑو یار کیا سو پھر آپ بھی یو ایکچولی کل دی آرٹسٹ ود ان یو. آپ کہتے ہو ضرورت ہی نہیں. Somebody saying that Van Gogh's Starry Sky is too boring because there aren't any planes or balloons flying. I always believed کہ نہیں یار سروائیو کرنا ہے, دفتر بند نہیں کرنا ہے. آج دور فرق ہے, آج اگر آپ اچھا کام کریں گے لوگ اپریشیٹ کریں گے. آل تھینکس ٹو سوشل میڈیا. لیکن جانا چاہیے سوشل میڈیا پہ. جی لوگوں کو اچھا کام کر رہے they shouldn't commit the crime of silence. اگر اور میں کہتا ہوں جو لوگ کام کر رہے ہیں, جو خود کانٹینٹ پروڈیوس نہیں کر رہے, جو خود ٹاپک آف اے کانٹینٹ پروڈیوس نہیں تھنک اپ کر رہے, وہ صرف کانٹینٹ بنا رہے ہیں بیسڈ آن اچیومنٹس آف ادر پیپل, ان کو یہ ضرور چاہیے کہ وہ پروپیگیٹ کریں ضرور سوسائٹی کے ریئل ہیروز کو, ریئل آرٹسٹ کو. یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ ایک رسپانسبلٹی, جس طرح دیکھیے ایک جرنلسٹ کی رسپانسبلٹی ہے سچ بولے,
ایک لائر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ سچ بولے, ایک ڈاکٹر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ایک جینوئن طریقے سے کسی کا علاج کرے, ایک آرکیٹیکٹ کی رسپانسبلٹی ہے اپنے کلائنٹ کو بتائے کہ جی یہ پروز کونز ہیں, یہ مٹیریل استعمال کرنے کا. اسی طرح کانٹینٹ میکرز جو ڈاکیومنٹریز بنا رہے ہیں, کچھ بنا رہے ہیں, شارٹ فلمز بنا رہے ہیں, لانگ فلمز بنا رہے ہیں, آپ بے شک اپنا آرٹسٹک ٹیلنٹ شو کریں, بلکہ آپ وہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن پلیز جو کوائٹ سیگمنٹ ہے سوسائٹی کا, دا ایکیڈیمیشنز جنہوں نے اصل سروس دی ہے اس ملک کو اور اس نیشن کو اور دنیا کو بھی, بھائی آپ افریقنز, یورپینز, ایسٹ ایشینز, جاپنیز, ساؤتھ امریکن سب کو دیکھیں, ان کو ضرور پروپیگیٹ کریں ان کے کام کو. لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کچھ ہے, ہم کیا ہیں, ہمارے اندر اس ٹائم زندہ جیتے جاگتے کون سے ہیروز بیٹھے ہوئے ہیں. ہم بہت ٹنل ویژن ہو گئے ہیں. ہماری جو ایکٹیو جو سوشل میڈیا جو انفلوئنسرز ہیں ہمارے سو کالڈ, ان کی اتنی ٹنل ویژن ہے, ان کو 2-3 ہیروز کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا. جو اتنے there are hundreds of heroes in every city in Pakistan. Every major city has hundreds of heroes. اگر آپ تمام فیلڈز کو اکٹھا کر لیں, کسی کو نہیں پتا ان کے بارے میں. And it is a living, breathing crime that is being committed. point of view سے دیکھیے, every one of those heroes has a story. Oh yes. And somebody has to tell that story. Somebody has to hear that story. If that's not your story, please do tell a story about somebody. If you don't have a story of your own, I think it's. اور میرا خیال ہے کسی نے بھی زندگی کے اندر اگر اسٹرگل کی ہے تو وہ اس کی ایک پوری کی پوری ایک میں کہوں گا کہ اس کو شاید خود نہیں پتا کہ ہاؤ ٹو نریٹ اٹ, لیکن اس کے زندگی کے جو ایونٹس ہیں وہ ایونٹس ایسے ہیں کہ دوسروں کے لیے وہ بہت قیمتی ہیں. کیونکہ ہم اسی انوائرمنٹ کے اندر رہتے ہوئے, میں جب شاہد صاحب کے پاس گیا, شاہد عبداللہ, شاہد صاحب چھوٹے بھائی ہیں, ارشد صاحب بڑے بھائی تھے, میں ان کے آفس میں جو چیز آبزرو کرتا تھا کہ یار یہ اسی ملک میں رہ کے اسی جاہل کلائنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں, اسی بیوقوف کانٹریکٹر کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اسی انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں, انہیں ہم جیسے کاہل کام چور لڑکوں سے کام کروا رہے ہیں آفس میں. بجلی بھی جاتی ہے, جنریٹر بھی خراب ہے, مطلب وہ سارے مسائل لوکل مینٹل. کیونکہ کئی دفعہ کیا ہوتا ہے, بچے ہمارے ایک امریکن آرکیٹیکٹ کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں, ٹھیک ہے وہ کانٹیکسٹ فرق ہے. اس کانٹیکسٹ میں رہتے ہوئے اگر کسی نے کسی پیشنٹ کو ٹھیک کر دیا ہے, اگر کسی نے اچھی بلڈنگ بنا لی ود لو بجٹ, اسی کمبخت کلائنٹ اسی سارے سیناریو کے اندر, اف ہی اور شی کین کریٹ اے پروجیکٹ وچ از انڈیورنگ اور وہ اچھا ہے, اور تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی خاص